بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے۔ مبشی ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ 14 اگست سن 1947 کو پاکستان اس دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قرارداد پاکستان جو کہ قرارداد لاہور کے نام سے مشہور تھی، بعد میں اس کو قرارداد پاکستان کہا گیا، سن 1940 کو منٹو پارک لاہور کے مقام پر منعقد ہوئی۔ اس قرارداد کو نصب العین اس وقت ملا جب ایک نوجوان لڑکے نے سیالکوٹ کے مقام پر سن 1944 میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، اور یہ نعرہ لگایا تھا سیالکوٹ کے سپوت پروفیسر اصغر سودائی نے۔ پروفیسر اصغر سودائی صاحب کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ نہیں جانتے۔ پچھلے سال ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی تھی، ان کا تعارف آپ لوگوں کو کروایا تھا۔ اس سال ہم ان کے فرزند ڈاکٹر سہیل اصغر سے آپ کو ملواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہ ہے کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ لوگ جو اس ملک کو بنانے والے تھے، میں ان کے گھر میں پیدا ہوا۔ میری مراد ہے پروفیسر اصغر سودائی، جو کہ نعرہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے خالق تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 1940 کے بعد جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی، بلکہ قرارداد لاہور کہنا چاہیے اسے، بعد میں اسے پاکستان کا نام دیا گیا، تو اس وقت ایک لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا، لوگوں میں ایک شعور آ گیا تھا کہ ہم نے ایک علیحدہ مملکت کو حاصل کرنا ہے، جہاں مسلمان اپنا طرز زندگی خود گزار سکے، اپنا سکے۔ یہ آہستہ آہستہ جذبہ بیدار ہوتا گیا۔ قائد اعظم تصور پاکستان کا علامہ اقبال نے دیا۔ قائد اعظم نے اس تصور میں حقیقت کا رنگ بھرا، اور پھر پاکستان کے مطالبے کو 1944 میں زبان دی گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نعرہ 1944 میں اس وقت لگا جب کہ یہاں پہ قائد اعظم بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ نعرہ جو ہے، ایک ہندو نے سوال کیا کہ آپ یار رٹ لگا رکھی ہے آپ نے، پاکستان پاکستان کیا ہے پاکستان؟ تو پروفیسر صاحب نے اس وقت کمپیئرنگ کر رہے تھے اس جلسے کی، تو انہوں نے کہا کہ جب ہندو نے سوال کیا تو میں نے کچھ لمحے کو سوچا کہ یار یہ کیسا سوال ہے۔ میں نے منہ میں تو کہ پاکستان 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 پوچھتے ہو، مطلب پوچھتے ہو، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ نعرہ پورا پشاور سے لے کے راس کماری تک یہ نعرہ گونجنے لگ گیا۔ پاکستان کے مطالبے کو ایک زبان مل گئی، اور پھر اس نعرے نے ہندوؤں کو، عقیدے کو، ہندوؤں کی ہمت کو اچھا خاصا جو ہے ایک جھٹکا دیا۔ یہ نعرہ اس طرح گونجا کہ مسلمانوں میں ایک جذبہ بیدار ہو گیا۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت، اس نعرے کا جو ہے وہ اسلامی جو شعور تھا وہ لوگوں میں بیدار ہوا، اور یہ مکمل طور پہ تمام مسلمانوں کی ایک مطالبہ پاکستان کی زبان بن گیا۔ اس وقت پروفیسر سودائی
3rd ईयर के तालिब इल्म थे मरे कॉलेज सियालकोट में। जब 1944 में उन्होंने ये नारा दिया, उसके बाद उन्होंने इस पे एक नज़्म मुकम्मल की सारी की सारी, जो कि हिंदुस्तान की एक बहुत तारीख़ी किताब, जिसको कि नगमाते पाकिस्तान और जहांआरा बेगम जो उसकी मुसन्नफ़ा थी, उन्होंने उसमें इसको एक नुमाया जगह दी, इसको शाया किया। और ये किताब 1945 के आखिर में और 1940 के शुरू में ये वहाँ से शाया हुई, जिसमें ये नारा दर्ज था और पूरे का पूरा तराना था इसमें। प्रोफेसर असगर सदाई पाकिस्तान मूवमेंट में अपनी तमाम चीज़ें, तमाम घर-बार छोड़ के रोज़ाना दिन को रात को उन्होंने मूवमेंट में काम किया। यहाँ तक कि इस्लामिया कॉलेज लाहौर में जब वो MA इकनॉमिक्स के तालिब इल्म थे, तो वहाँ भी उन्होंने इस जज्बे को ज़िंदा रखा, तहरीक पाकिस्तान को, तसव्वुर पाकिस्तान को, और उसमें ये काम करते रहे। और ना सिर्फ पाकिस्तान बनने तक, बल्कि उसके बाद भी उन्हें पाकिस्तान की तामीर में भी अहम किरदार अदा किया, कि जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ तालीमी दरसगाहें बनाई, जिसमें एक वाज़े मिसाल सियालकोट में मौजूद अल्लामा इकबाल कॉलेज है। इसके अलावा एज डायरेक्टर एजुकेशन उन्होंने डेरा गाजी खां में मुतअद्दिद इल्मी दरसगाहें वहाँ पे उन्हें बनाई, कोट मंदरों तक, डेरा गाजी खां, मुजफ्फरपुर, लिया, कोट अद्दू, यानी जनूबी पंजाब, जो कि बिल्कुल एक ऐसा हिस्सा था जिसे पसमानदा कहा जाता था। लेकिन वहाँ भी उन्होंने एक तालीमी शऊर पैदा किया कि जब तक तालीमी शऊर नहीं होगा, लोगों में आगाही नहीं आएगी, तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि हम क्या हैं, हमारा जज्बा क्या है, हमने करना क्या है, हमें शऊर कैसे आएगा। ये सारी चीज़ें ये उन्होंने अनथक मेहनत की। और देखें, वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, ना कोई वो किसी बहुत अमीर घर से तल्लुक़ रखते थे, सारी उम्र वो साइकिल पे रहे। उन्होंने चंदे इकट्ठे करके लोगों से, और लोगों ने दिए, ये दरसगाहें बनाई यहाँ पे, और फिर उसमें लोग आज भी जो है वो अपनी इल्म की प्यास जो है वो बुझा रहे हैं। और सादा इतने कि कभी उन्होंने हमेशा या साइकिल पे या पैदल। और इसके बाद उन्होंने कुछ शायरी की किताबें भी उनकी, सबसे पहले उन्होंने वही पाकिस्तान में मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ेन में था ना, तो उन्होंने एक सबसे पहले हदिया नात, उसको जो है उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले एक अपना जो पहली किताब लिखूँगा वो नातों पर मुश्तमिल होगी। और उन्होंने शहीद उसरा के नाम से अपनी पहली किताब लिखी। इसके बाद फिर उनकी 2 किताबें और आई, जिसमें किरण सदा की तरह, बदन हिना की तरह और चलन सबा की तरह, ये उनकी किताबें। और अभी उनकी 2 या 3 किताबें, बल्कि एक दीवान जो है उनका सारा मंजर आम पे आने वाला है। अभी मेरा ख्याल है 1 या 2 माह में वो ही मंजर आम पे आ जाएगा। जो उनकी गैर मतबूआ नज़में हैं, तराने हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला उसके साथ जो है वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमने सियालकोट में आँख खोली, सदाई साहब ने यहाँ खोली, फैज़ अहमद ने खोली, अल्लामा इकबाल जहाँ की पैदावार, लेकिन ये है कि क्या दिया गया उनको? कुछ भी नहीं। उन्होंने इस कौम को बहुत कुछ दिया, लेकिन जब उन्हें खराज तहसीन पेश करने की बारी आई तो एक सड़क उनके नाम पे बनाई गई, बाद में बोर्ड उतार लिए गए। एक चौक उनके नाम पे रखा गया, वो किसी और के नाम पे बना दिया गया। हमने क्या किया उनके लिए? हमने कैसे याद रखा उन्हें? हमने क्या खराज तहसीन पेश किया? वो तो उस चीज़ की एक हसरत लिए दुनिया में चले गए कि यार ये कौम, हमने इसको सारा कुछ दे दिया, लेकिन हम यहाँ से शायद ऐसे ही चले जाएंगे। और वो इसी हसरत के साथ यहाँ से चले गए। हमें ये सेटिस्फेक्शन है कि अल्लाह ताला ने उनको एक अल्लाह रुतबा अता किया और उन्हें पाकिस्तान बनने में जो मदद की, हम आज भी उसे फ़ख्र के साथ जाते हैं। और उनका जो है वो जहाँ तक उनकी जाए पैदाइश का तल्लुक़ है, ज़ाहिर है वो सियालकोट में है। और सियालकोट में बेरीवाला चौक एक बड़ा मशहूर इलाका है,
جہاں پہ ان کی جو ہے پیدائش ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پرائمری اسکول جو کہ گورنمنٹ کا تھا، کارپوریشن کا اسکول تھا، وہاں پہ ابتدائی تعلیم حاصل کی. اسلامیہ ہائی اسکول سے انہوں نے اپنا جو ہے 10ویں تک کی. اس کے بعد انہوں نے اپنا میٹرک کے بعد مرے کالج میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے مرے کالج میں بی اے تک تعلیم حاصل کی. اور بی اے کے بعد وہ چونکہ اس وقت ہندوؤں میں یہ بہت تھا کہ وہ کہتے ہیں مسلمان جو ہے اکنامکس میں نہیں آ سکتے، انہیں معیشت کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کر کے دکھائیں کہ ہم بھی جو ہے اس میں آ سکتے ہیں. انہوں پھر ایم اے اکنامکس جو ہے وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے جو ہے انہوں نے وہاں سے ایم اے اکنامکس کیا. اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے کافی دیر تک. وائس پرنسپل، ڈائریکٹر، یہ ساری چیزوں میں، لیکن انہوں نے ہر شعبے میں تعلیم کے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے تھے. ان کے جو والد صاحب ہیں میاں محمد الدین صاحب، میاں محمد الدین اپل، ان کا تعلق سی او کے سے تھا. ٹھیک ہے. اور ان کا اگر ہم کہیں کہ ان کی سارا مطلب ہے جو آباء و اجداد تھے وہ وہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے وہ یہاں پہ سی او کے میں آباد ہوئے تھے. اور آج بھی ان کے کافی جو ہیں وہ باپ جو ہیں رشتہ دار ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اور وہاں پہ ہمیں بھی وہ کئی دفعہ لے جایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ میری وہ جگہ ہے کہ جو ہماری آبائی جگہ ہے، جہاں پہ میری ماں بھی، جہاں پہ میرے والد بھی، انہوں نے ساری زندگی گزاری، ہمیں یہیں سے جو ہے انہوں نے پالا پوسا. دیکھیں پاکستان کی نئی نسل کے پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے جہاں بھی ہو آپ دنیا میں، چاہے اپنے ملک میں ہو کہیں بھی ہو، سب سے پہلے پاکستان کو مقدم رکھے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کرنا ہے، ہم نے جو ہمیں ملا ہے ہمیں اس پاکستان کی وجہ سے ملا ہے، اور جو ہمیں ملے گا وہ بھی اس پاکستان کی وجہ سے ملے گا. تو ہماری نئی نسل کو، ہماری آج کی جنریشن کو یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے اپنی قدر جاننی ہے تو پاکستان کی قدر کرو. پاکستان کی وجہ سے آپ کی قدر ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. وہ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان.